تو کریلا اور آم کا مقابلہ چلتا ہے گرمی میں. ایک میٹھے میں بادشاہ ہے، ایک کڑواہٹ کا بادشاہ. جو آم کو تو بڑے شوق سے کھائیں اور کریلے کو ہاتھ نہ لگائیں گرمی میں. ان دونوں کو ملائیں آپ کی صحت کے لیے، تب وہ مفید ہو سکتا ہے. اور اس موسم میں اسے پیدا کرنا، اس کی کوئی حکمت تو ہے. لہذا کریلے کو معمولی نہ سمجھیں. بڑی طاقتوں سے بھرپور، بے شمار بیماریوں کی دوا بن کے اس موسم میں خاص طور پہ آتا ہے. اس موسم کے وائرسز اور جتنی بھی جراثیم اور بیماریوں کے امکانات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بھرپور وہ طاقت رکھی ہے. تو میں ان لوگوں کے لیے بڑے سخت الفاظ اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ جانتے نہیں ہیں شاید کہ آم میٹھا میٹھا ہاپتے کوڑا کوڑا تھو. کیا مثال بزرگوں نے دی. آم کھائے جا رہے ہیں، پیٹیوں کی پیٹیاں تباہ کیے جا رہے ہیں، اور کریلا نہیں کھا رہے. تو بے وقوف ہیں وہ لوگ. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کریلا کتنی بڑی، اتنی ہی بڑی نعمت ہے وہ جتنی آم ہے، بلکہ اس کے فوائد آم سے کہیں زیادہ ہیں. اگر کوئی اس موسم میں آم نہ بھی کھا سکا تو اس کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس نے کریلا اگر اس موسم میں نہیں کھایا تو وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے. کریلا، کہیں کیلا نہ سمجھیے گا، کیلا اور چیز ہے، کریلا سبزی. گرمیوں کے اندر گرمی کی حدت بڑھنے کی وجہ سے پت نکلتی ہے، پھوڑے نکلتی ہیں، پھنسیاں نکلتی ہیں. تو پھوڑے پھنسیوں کا بہترین علاج کریلا ہے. اگر کوئی شخص اس موسم میں اس سبزی کو کچھ بار کھا لیتا ہے تو اس کے خون میں صفائی ہوتی ہے، اور وہ جراثیم اور وہ دوائیوں اور بیماریوں کے اثرات جو پھوڑے اور پھنسی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، وہ سارے اس ظاہر ہونے سے پہلے کریلا خون کے اندر صاف کر دیتا ہے. یوں اس کے اندر یہ پھوڑے پھنسیاں نہیں ہوں. دوسرے لفظوں میں کہوں تو آم کی مٹھاس اور اس کی گرمی جو خون اور جسم کے اندر کچھ اپنے اثرات پیدا کرتی ہے، مضر اثرات، تو کریلا اس کی کاٹ کرتا ہے. تو اب وہ لوگ بیوقوف ہی ہوں گے نا جو آم تو کھائے جا رہے ہیں، اس کی کاٹ کے لیے جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ساتھ رکھی وہ نہیں کھاتے. نمبر 2، دماغ کے اندر جو مادہ پیدا ہوتا ہے دماغ کو صاف کرنے والا، جو انسان کی نیند کے لیے مفید ہے اور دماغ کو ریفریش کرتا ہے اور پورے حرام مغز میں اور گودے میں وہ اترتا ہے، یہ کریلا واحد پھلوں پھولوں اور سبزیوں میں واحد ایک ایسی چیز ہے جو دماغ کے اس مادے کو صاف بھی کرتا ہے اور بہت زیادہ پیدا بھی کرتا ہے. جسے نیند کم آتی ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے آتی ہے، دماغ تھکا ہوا رہتا ہے، دماغی قوت مضبوط نہیں ہے، وہ گرمیوں کے موسم میں کریلے کی سبزی کا استعمال بہت کرے. نمبر 3، اعصاب جو پٹھے بہت کمزور ہیں، وہ مختلف انجیکشن اور دوائیاں گرمیوں کے اندر لگاتے ہیں. پسینہ کی کثرت اور گرمی کی وجہ سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں. اللہ نے دیکھیے کہ اس موسم میں کمزوری جو گرمی سے ہونی تھی اسے پورا کرنے کے لیے کریلا عطا کیا. پٹھوں کو بہت طاقت دیتا ہے. نمبر 4، گرمی کے اندر الٹی اور پیچش یہ دونوں جلدی لگتے ہیں. فوڈ پوائزن، ہوا، گرمی، پانی، کسی بھی چیز سے معدہ خراب ہوا یا قے ہو جائے گی یا پیچش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کریلا دونوں کا مفید ترین علاج، معدے کو معتدل رکھے گا، نہ قے آنے دے گا نہ پیچش کی طرف جانے دے گا. نمبر 5، کریلا گردے اور مثانے، خود گرم ہے لیکن گردے اور مثانے کی گرمی کو بھی نکالتا ہے اور اسے بالکل واش کر کے دھو دیتا ہے. نمبر 6، کریلا یہ میٹھے کا توڑ ہے. سردیوں کے مقابلے میں گرمیوں میں میٹھا زیادہ پیا جاتا ہے. شربت میٹھا، ستو میٹھا، ہاں جی آج کل تو یہ لب شیریں، شب شیریں، ہر شے مٹھاس بہت استعمال ہوتی ہے. مٹھائیاں اور آم پھلوں کا بھی مٹھاس کے اندر بہت. تو کڑوی چیزیں ہم کچھ بھی نہیں کھاتے. تو کیا اللہ نے یہ کڑوے ذائقے بیکار پیدا کیے؟ اس کا ایک مقصد ہے، جسم میں اس کی بھی ضرورت ہے. تو مٹھاس کی کثرت جس موسم میں ہوئی
اللہ نے اس موسم میں کڑوی ترین چیز بھی ساتھ پیدا کر دی تاکہ وہ مٹھاس کا توڑ بھی بنے اور کڑواہٹ کی جو انسانی جسم کی ضرورت ہے وہ پوری کرے۔ نمبر 7، کریلا وٹامن بی اور وٹامن سی اور کیلشیم سے بھرپور ہے، کیونکہ گرمیوں میں کیلشیم کا بھی استعمال بہت زیادہ ہے، وٹامن سی اور بی کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ سارے نمکیات سے بھرا ہوا ہے۔ ایک کریلے کے اندر اتنی چیزیں اللہ نے جمع فرما دی، سبحان اللہ۔ نمبر 8، فاضل چربی جو ہمیں محسوس نہیں بھی ہو رہی، بہت پتلے دبلے کانگڑی پہلوان میں بھی فاضل چربی بعض اوقات ہوتی ہے، حالانکہ وہ موٹا نہیں ہے، وہ چربی نظر نہیں آ رہی نا، وہ چربی خون میں ہو سکتی ہے، وہ جگر پہ ہو سکتی ہے۔ آج کل جگر کی چربی کا مرض بہت پھیل گیا ہے، رات کو لیٹ کھانے اور وہ بھی تکے مکے، اور یہ گڑبڑ، میں برگر کو گڑبڑ کہتا ہوں اکثر، اور یہ آگ بگولا کیا کچھ کھاتے ہیں راتوں کو لیٹ، اور وہ ہضم نہیں ہوگا۔ اب وہ چربی جگر پر چڑھتی ہے جس سے سینے میں جلن، کھٹی ڈکاریں ہر وقت رہتی، اور ڈاکٹروں کی پھر دوائیاں اور پھر کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو یہ کریلا ایک ایسی اللہ نے نعمت دی ہے کہ یہ گرمیوں میں آپ کھائیں تو آپ کے جسم کی جہاں بھی فاضل چربی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ خود ڈھونڈ کے اس کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 9، کریلا خون کو پتلا کرتا ہے اور اس کی روانگی کو پورا اعتدال کے ساتھ چلاتا ہے اور خون کی نالیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ جس طرح سال میں ایک بار بھل صفائی منائی جاتی ہے، نہریں اور نالے اور سب چیزیں صفائی پہلے کسی زمانے میں بہت ہوتی تھی، دریاؤں کو صاف کیا جاتا تھا، تو گرمیوں میں کریلا کھا کر آپ بھی بھل صفائی کیجئے، اپنی خون کی رگوں، آنتوں اور مختلف راستوں کو اس کے ذریعے صاف کیا جا سکتا ہے۔ کریلا اس کے اندر بہت مفید ہے۔ نمبر 10، کریلا بلغمی امراض میں بے انتہا مفید، جس کو بلغم بہت ہوتی ہے سینے میں، بلغم جمع ہو جاتی، بلغم بنتی بہت ہے، وہ کریلے کا بہت استعمال کرے۔ بلغم کے پیدا ہونے کے جو اسباب ہیں وہ اسے ختم کرتا ہے۔ آپ جتنی چیزیں کھائیں وہ کچھ چیزیں بلغم کو دور ضرور کرتی ہیں، نکال دیتی ہیں، لیکن اس کے پیدا ہونے کو نہیں روک سکتی۔ کریلا ایک ایسی چیز ہے جو اس کے پیدا ہونے کے اسباب کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 11، کریلا شوگر کے لیے بڑا مفید، بہت مفید اور بڑا مجرب۔ یہ ضرور ہے کہ ایسا نہیں کہ کریلا کھا کے آپ بھول جائیں اور پھر ادھر میٹھا کھانے پہ زور لگائیں کہ میری شوگر ٹھیک ہوگی، نہیں، اس کے استعمال سے شوگر بڑھنے کے جو اسباب ہیں وہ کم ہوتے ہیں، بلڈ پریشر بڑھنے کے جو اسباب ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ کریلا نشہ کے عادی لوگوں کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ کو حیرت ہوئے گی کہ نشہ کرنے کی وجہ سے جو بندے کی حصے نشے کی عادی ہو جاتی ہیں، یہ کریلا ہے کہ ان حصوں کو دوبارہ جگاتا ہے اور اس گندگی کی عادت سے دور کرتا ہے، چاہے شراب کا نشہ ہو چاہے چرس افیم، انہیں کریلے کی استعمال کی کثرت کرنی چاہیے، وہ بہت جلد اس نشے سے نجات پا سکیں گے۔ اسی طرح کریلے کے بے شمار فوائد ہیں، اس کے بیج کے، اس کے چھلکے کے، اس گودے کے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر پتہ چلے تو ڈنڈی سمیت اس کی کوئی چیز بندہ ضائع ہونی نہ دے۔ اب اس کے کھانے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ اسے کچا بھی کھایا جا سکتا ہے، ہمت ہو تو کچا کھا جائیے، سلاد میں ڈال کے کھا لیجیے، اچار بنا کے کھائیے، سالن پکائیں تو اس کے اندر پیاز بہت ڈالیں، اور اگر تھوڑا سا قیمہ ڈال دیں تو لذت بھی بنے گی، اور اس کی گرمی اور ساتھ قیمہ جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرے گا، ایک نئی طاقت ساتھ بنے گی۔ سالن اچھا سا بنا کے کھائیں، اسے بھر کے پکائیں، تل کے پکائیں، جیسے مرضی کھائیں۔ آج کل کریلے کا جوس بھی پیا جا رہا ہے، کریلے کا جوس، کیلے کا تو آپ نے سنا ہوگا، کریلے کے چھلکوں کا جوس، اس کا پانی نکال کے پیتے ہیں، تو بہت مفید چیز ہے، اور نہار منہ ہو بہت اچھا ہے۔ اللہ کی نعمتیں فائدوں سے خالی نہیں ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اپنے بچوں کو اول فول غذاؤں اور ان چیزوں میں عادی بنانے کی بجائے خدا کی نعمتوں اور ان قدرتی غذاؤں کا عادی بنائیں، اور بچپن سے کریلا کھانا سکھائیں۔ مجھے یاد کیجیے گا بہت دعاؤں میں جب آپ کریلا کھائیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ